ایج سب سے زیادہ، رن سب سے کم دیے. باسط بھائی اس بات سے اگری کرتے ہیں آپ کہ ابھی بھی میچ ہارنے کے بعد بھی ملتان از دا ٹیم ٹو بیٹ اچھی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو آگے لگتا ہے کہ یہ پلے آفس والی ٹیم تو ہے، ٹاپ 4 کی ٹیم تو ہے، ڈیفینیٹلی ٹیم ہے، اور ان کی اپروچ بہت اچھی ہے. اور جس وے میں مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گیمبل کرا کہ ایمرجنگ پلیئر کو کھلا کے ہم پہلا اوور کرائیں، کانفیڈینس دینا چاہ رہے ہوں. اب اس سے پرفارم نہیں ہوا. آپ بھی دیکھیں نا 25 رن دیے اس نے، تو 2 اوور میں اس نے 22 رن دیے. تو اٹ مینس کہ شاید وہ انڈر پریشر ہو گیا ہو، تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے. وہ ٹھیک ہے، لیکن 13 اوور میں پھر آپ وہ بات ہے نا کہ آپ ایڈیشنل رسک لے رہے ہیں. اف اٹس اے 13 اوور گیم تو پہلا کرا کے آپ رسک لے رہے ہیں. آسٹریلین کا سائیکو جو ہے نا نجیب اسی طرح کی ہے، وہ چانس دیتے ہیں کھلا. مطلب وہ پاکستان والا حساب نہیں ہے ان کا کہ یار ہم یہ کر لیں یہ کر لیں. میچ آ گئے، وہ مجھے لگتا ہے اگلا میچ بھی کھلائیں گے. اچھا، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے. یہ پلیئر بنا رہا ہے ٹم پین، جو پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ کو کرنا چاہیے نا، یا ہمارے ڈومیسٹک کے جو کوچز ہیں وہ تو آلموسٹ کرتے ہیں. مائک ہیسن کو جانا چاہیے ڈومیسٹک کے میچز میں اگر ہو رہے ہوں کہ دیکھے کون کیا کر رہا ہے، انہیں بتائے. یہ بندہ مجھے بہت پسند آیا. ٹم پین آپ کو پسند آیا؟ فیصل اکرم کو بھی تو کھلایا نا. آپ یہ دیکھو نا، مومن قمر جی، وہ کیا باہر بیٹھتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو دوسرے میچ میں تھوڑا اس کو ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، رسک لیا، ایکسپیریمنٹ کیا ہے، چیزیں چینج کر کے. کامران یہ پہلے اوور والی بات سے اگری نہیں کر رہے شاید ابھی بھی؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں پہلا اوور باقی 2 اوور مجبوراً کروانے پڑے. نواز کو 1 اوور میں 19 رنز ہو گئے ہیں. فیصل اکرم کو 2 اووروں میں آپ دیکھیں 31 رنز ہو گئے. ارفاق مناز کو 1 اوور میں 22 ہو گئے، تو مجبوراً اس کو کروانا پڑا. وہاں پہ فیصل اکرم کو اتنے چھوٹے میچ میں کھلانے کی ضرورت نہیں تھی. لاہور نے کیا 4 فاسٹ بالر، اسامہ میر لاسٹ میچ اچھا کیا ہے. پتا ہے بال گیلا ہوگا، اسپنرز کے لیے بڑا مشکل ہوگا. فاسٹ بالر ہی بالنگ کر سکتے، جو 1 آدھا اوور کروانا ہوگا سکندر سے کروا لیں گے. تو ان کو فاسٹ بالرز کھلانا چاہیے تھا، دوسرا تیسرا بھی. اور اس کے بعد ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ اسپنرز ایسے ہیں، ان کے پاس بیٹسمین ایسے ہیں، چھوٹا میچ ہے، یہ اسپیشلسٹ نہیں ہے، آل راؤنڈر ہیں. تو فیصل اکرم کو یہ میچ نہ کھلاتے، اگلا کھلا دیتے تو میں کوئی انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہوں کہ 2 میچ وہ کھیلتا ہوا آ رہا ہے، اس میں کانفیڈنس ہے، ایک دم سے باہر بٹھا دینا وہ میری سمجھ سے باہر ہے. میرے خیال سے پلینگ سائیڈ پہ میں تو نہیں ایگری کروں گا کہ بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن لاہور قلندر نے پورا فائدہ اٹھایا. وہ آؤٹ آف دا باکس سوچا. ایک پریشر ان کی ٹیم پہ، ان کا مین پلیئر حصہ نہیں ہے ٹیم کا. اور نعیم نے اور جیسے پرویز نے بیٹنگ کی، پھر عبداللہ شفیق نے بیٹنگ کی، ٹاپ 3 نے ٹاپ کلاس پرفارمنس کر دیا. بالکل ہی صحیح بات ہے. شاید بھائی ابھی باسط بھائی نے تعریف کی ٹم پین کی، جس طرح وہ لڑکوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. کچھ عرصے پہلے یہی تعریف ہے مائک ہیسن کی ہو رہی تھی، جس طرح وہ اسلام آباد میں لڑکوں کو یوز کر رہے تھے، استعمال کر رہے تھے. یہ جب ہماری ٹیم کے ساتھ آتے ہیں تو پھر وہ والے ریزلٹس نہیں آ پاتے. چاہے آپ کسی بھی کوچ کی بات کر لیں، تو مسئلہ کہیں ان میں ہے یا ہم میں ہے یا ہمارے آسٹریلینز کی اپروچ میں اور مائک ہیسن کی اپروچ میں کافی فرق ہے. مائک ہیسن زیادہ تر آل راؤنڈرز پہ جاتا ہے، لیکن ٹم پین شیفیلڈ شیلڈ میں بھی اور آسٹریلیا میں بھی اس نے جتنی ون ڈے میچوں میں کوچنگ کی، وہ پکے بالر پکے بیٹسمین کھلاتا ہے. اسماعیل کو انہوں نے اس لیے چانس دیا کہ پچھلے 2 ڈومیسٹک سیزن میں ملتان کے لیے اس نے بڑا اچھا کیا ہے، اور ٹاپ 5 ٹاپ 6 بالرز میں آتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کے ریڈ بال میں. اس کو انہوں نے چانس دیا. اس کا اتنا T20 کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن کامران نے بالکل صحیح کہا کہ آپ ایک ہی میچ ریگولر اسپنر کھلا رہے ہو، جو شارٹ اینڈ میچ ہے، بارش بھی ہوئی ہے، نواز بھی آپ کا فل اسپنر ہے، فیصل اکرم آپ کا فل اسپنر ہے، اور عرفات مناز نے بھی 1 اوور کروا لیا. دوسری طرف اپروچ بالکل ڈفرینٹ تھی کہ انہوں نے صرف ایک ہی اسپنر کھلایا، وہ بھی تھوڑی میڈیم پیس بالنگ کرتا ہے. تو اپروچ ڈفرینٹ تھی. اور ملتان سلطان نے لاٹھی چارج بہت دیر سے کیا. یوزلی شارٹ اینڈ میچ میں یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری ٹیم بیٹنگ کر رہی ہوتی ہے اس کے پاس چانس زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اور آپ کو اسی شارٹ ٹرم میں شارٹ اوورز میں بنانا ہوتا ہے. انہوں نے لاٹھی چارج دیر سے کیا. بالکل ٹھیک ہے. نواز کو بھی کل کے میچ میں میڈیم پیس کرنی چاہیے تھی، غلطی سے اس نے جیسے اس نے میلبرن میں کی تھی وہ تو کروائی تھی. اچھا ان کا تو ٹاپ 3 چلا، ان کا شان مسعود اور ایشٹن ٹرنر بہت اچھا کھیلے. ہاں جو ریکوری، لیکن ٹو لٹل ٹو لیٹ. تو اس وجہ سے پلے کا ہی فائدہ اٹھاتے تو فائدہ ہوتا نا. جو آپ کہہ رہے ہیں 20 رن بہت بڑا مارجن ہے T20 میں. ہاں صحیح بات. تو 20 رن وہ اگر اسمتھ یا صاحبزادہ اس طرح کی ہٹنگ کر لیتے تو مائٹ بھی ہو سکتا ہے میچ اچھا ہو جائے، لیکن رنز بہت ہو گئے تھے نجیب. لیکن باسط بھائی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 185 ہم کہہ رہے ہیں نا، بہت رن ہو گئے 13 اوور میں. تو 13 اوور میں وہ بھی 20 رن سے ہی ہارے. اس کا مطلب 2 اوور میں 34 رن دیے ہیں اپنا سکندر نے. تو اسپنر ایک ہی تھا نا.
दूसरा स्पिनर होता शायद और बन जाते। ये भी गेम अवेयरनेस की बात होती है कि आपको आइडिया हो गया कि आखिरी 2-3 ओवर में आप हारने वाले हो, लेकिन आप क्लोजेस्ट ले जाओ ताकि आपका नेट रन रेट, अगर आपको हैदराबाद वाला पहला मैच याद हो, उनके 103 रन पर 9 आउट हो गए थे, वहां से 27 रन आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में बने, जिससे नेट रन रेट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा लेकिन इतना नहीं पड़ा। तो कल आपको क्या चीज इस मैच में, आपने 13 ओवर के मैच में क्या मेन, अगर मैं कहूं आपसे कि क्या मुल्तान सुल्तान ने सीखा इस मैच में? मुल्तान सुल्तान से पहले लाहौर कलंदर ने जो अचीव करा ना विदाउट फकर, एक जो भी आपने कहा कि कंट्रोवर्सीज हुई थी, उन्होंने वो साइड में डाल दी, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म करा ये एक अच्छा साइन है लाहौर कलंदर के लिए। और जो एक्सपेरिमेंट मुल्तान सुल्तान ने किया, मेरा ख्याल है कि वो अब देखें उनकी जगह भी पक्की तो नहीं है ना, बहुत दम चाहिए होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, अब आप कमजोर जो लोग होते हैं ना, कमजोर मतलब ये नहीं जिस्मानी, मेंटली जो कमजोर होते हैं ना, वो फैसले नहीं कर पाते। तो ऑस्ट्रेलिया बड़े मजबूत है यार।